MLA جناب جاد صاحب اور ہمارے عبید اللہ شریف صاحب، DCP صاحب، انسپکٹر صاحب، مولانا رفاعی صاحب، مولانا جناب مبین منور صاحب، متولی اقبال صاحب اور تشریف لائے ہوئے تمام ہی معزز مہمانان، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ 50 سالہ جلسے کے اختتام کے بعد آج کی یہ نشست بھی اس نے اپنی توفیق سے قائم کی ہے۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے دین میں شکر گزاری کا ایک بہت بڑا مقام ہے، بہت اونچا درجہ ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ اپنے ساتھ احسان کرنے والوں، مدد کرنے والوں، خدمت کرنے والوں کا شکریہ ادا کرنے کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ یہ کوئی رسمی چیز نہیں ہے، بلکہ واقعتاً ہمارے دین کا ایک حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کیا وہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں ایک شخص آگے بڑھتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، ہاتھ پکڑتا ہے، سنبھال کر لے جاتا ہے، یا کوئی اور مدد کرتا ہے، ہم اپنے دل میں اس کے لیے شکریہ کے جذبات اگر نہیں پاتے تو پھر اللہ تو نظر نہیں آتا، اور خدا کا جو احسان ہے وہ ہم اس کا شکریہ کیسے ادا کریں گے، کب کریں گے؟ جب جانے پہچانے دیکھے بھالے سامنے سے ہم پر کوئی احسان کرتا ہے اور ہم جذبہ نہیں پاتے شکریہ کا اپنے دل میں، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو بندوں کا، انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں ہو سکتا۔ وَلَمْ يَشْكُرِ النَّاسِ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ۔ تو اسلام میں شکر گزاری کے جذبے کی بڑی اونچی حیثیت ہے، بڑا اونچا درجہ ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شکریہ ادا کیا ہے، شکریہ ادا فرمایا ہے اور اپنے محسنوں کو یاد کیا ہے۔ ایک موقع پر جب آخری زمانہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے الفاظ صحابہ کے سامنے ارشاد فرمائے جس سے لگتا تھا کہ آپ ان قریب رخصت ہونے والے ہیں، اس دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں۔ صدیق اکبر برداشت نہیں کر سکے، حضور کے فراق کے تصور کو برداشت نہیں کر سکے اور ان پر گریہ طاری ہو گیا، رونے لگے۔ رسول اللہ نے بڑی شفقت سے انہیں دیکھا، ان کے رونے کو دیکھا، ان کے گریہ کو دیکھا اور فرمایا کہ ابو بکر میرے سب سے بڑے محسن ہیں، بہت زیادہ میری خدمت انہوں نے کی ہے، اپنی جان، اپنا مال، ہر اعتبار سے انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے۔ ایسے موقع پر وہ میرے ساتھ رہے ہیں جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا تھا، اور اپنا مال انہوں نے مجھ پر قربان کیا ہے۔ اس لیے میں ابو بکر کو اپنا سب سے بڑا خادم اور سب سے بڑا محسن سمجھتا ہوں۔ رسول اللہ نے مسجد نبوی میں برسر عام صحابہ کی مجلس میں ان امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، اپنی رفاقت اور اپنے مال اور دولت کو خرچ کرنے کے اعتبار سے ابو بکر میرے بہت بڑے محسن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسوے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ محسنوں کے ساتھ، خدمت کرنے والوں کے ساتھ، احسان کرنے والوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ ایسا ہونا چاہیے، اور ہمیں ان کی خدمات کو یاد رکھنا چاہیے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ مجھے دوستوں نے بتایا کہ تقریباً 1 گھنٹہ 50 منٹ سے زیادہ میں نے وہاں جلسے میں جب
شکریہ ادا کیا تو 50 منٹ لگ گئے، مجھے پتہ نہیں چلا، لیکن اس کے باوجود کئی نام رہ گئے، کئی لوگوں کا ذکر نہیں ہوا، اور اس پر مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میں فلاں کا نام نہیں لے سکا، فلاں کا نام نہیں لے سکا۔ آج کی یہ مجلس اظہار تشکر میں ہے۔ آپ حضرات نے جتنی محبت کے ساتھ اور تعلق کے ساتھ دارالعلوم سبیل الرشاد کی اور اس کے جشن زرین کی خدمت کی ہے اور ساتھ دیا ہے، اللہ ہی آپ کو جزائے خیر عطا کرے گا۔ اور مولانا راہی صاحب نے فرمایا کہ نیکی کبھی ختم نہیں ہوتی، اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے ایک مرتبہ بھی اگر کسی نے کوئی نیکی کی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے ذریعہ نجات بنتی ہے، وہ نیکی وہ ختم نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ کسی نے کوئی نیکی کی تو اس کا اجر ایک مرتبہ نہیں دیتے خداوند کریم، عمر بھر دیتے رہتے ہیں اور زندگی کے بعد بھی دیتے رہتے ہیں، جنت میں اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس لیے میں آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جن الفاظ کا، جن جذبات کا میرے بارے میں، مجھ ناچیز کے بارے میں، مجھ چھوٹے کے بارے میں آپ حضرات نے استعمال فرمایا ہے، میں اس کے لیے بھی بے حد ممنون ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ آپ سب حضرات کے جذبوں اور آپ کے تعاون و تناصر کے نتیجے میں دارالعلوم سبیل الرشاد کا جشن زرین نہایت حسن خوبی کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ، سکون و اطمینان کے ساتھ، نظم و انتظام کے ساتھ اختتام کو پہنچا، اور کوئی بد نظمی یا بے ترتیبی اللہ کے فضل و کرم سے نہیں ہوئی۔ لوگ جو ہم سے قریب تھے یا دور تھے، سب کو اس کا خیال رہا، اور سب نے اس کے لیے دعائیں کی، اور سب نے اس پر ہم کو مبارکباد دی ہے۔ جشن زرین کے 2 دن پہلے تک بارشیں ہوتی رہیں، اور جمعرات کے دن بھی تو ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ میں ابھی آپ کو اطمینان دلانا چاہتا ہوں، BBC کا اور ایک کوئی اور ادارے کا انہوں نے نام لیا جو موسم کی پیشگوئی کرتا ہے، بہرحال وہ لے کر آئے 1 ہفتے کا جو موسمی تغیرات ہیں، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ جمعرات تک تو ہلکی پھلکی بارش بھی ہو سکتی ہے، لیکن جمعہ، ہفتہ، اتوار تینوں میں سورج نکلا ہوا اس کاغذ میں بتایا، تو اس کے خلاف بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے، لیکن دل کو تسلی ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے توجہ کا، عنایت کا سلوک کیا، اور ہر اعتبار سے ہم کو، مدرسے والوں کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ میں آپ حضرات میں سے ہر ایک کا ممنون ہوں اور ہر ایک کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مولانا رفاعی صاحب کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کا اگر میں شکریہ ادا کروں تو گویا میں اپنا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ اسی طرح اس بار جناب محترم الحاج عبید اللہ شریف صاحب اور جناب محترم الحاج مبین منور صاحب، ان حضرات نے اس طرح ٹوٹ کر کام کیا ہے اور متوجہ ہو کر خدمت کی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ MLA صاحب کا شکریہ ادا کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے، اس لیے کہ کئی بار تشریف لائے وہ اس زمانے میں، اور ہر بار جو بھی ان کے سامنے بات رکھی گئی اس کو فوراً ہی منظوری دی اور فوراً وہ کام کرایا۔ تو میں سبھی حضرات کا، کریم اللہ صاحب کا، سلیم صاحب کا، اب نام لوں گا تو پھر سبھی کا نام لینا پڑے گا، سب کا میں ممنون ہوں، مشکور ہوں، اور ان الفاظ کے لیے بھی جو میرے لیے وہ استعمال کرتے رہے اس کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب اسی طرح مل جل کر، اور سب نے یہ بات بھی ظاہر کی کہ ہر وقت ہم تیار ہیں، میں اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جب بھی کوئی کام ہوگا آپ حضرات سے ہم تعاون لیں گے، تناصر لیں گے۔ اسی موقع سے یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ دوستوں کی خواہش یہ ہے کہ یہ سلسلہ جاری رکھا جائے جشن زرین کا۔ یہاں تو ہو گیا 3 روز کا، لیکن کم از کم کرناٹک کے 4 زونوں میں، ہر زون میں ایک جلسہ کیا جائے، وہاں سبیل الرشاد کی خدمات کا تعارف ہو اور معلوم ہو لوگوں کو، اس کے لیے بھی کوششیں ہیں۔
کیرلا سے اپیل آئی ہے اور مطالبہ آیا ہے کہ وہ وہاں سبیل الرشاد کا جلسہ کرنا چاہتے ہیں، اور اسی موقع سے جو حضرت کے بارے میں مقالے ملیالم میں لکھے گئے ہیں اس کتاب کی اشاعت کریں گے اور اس کا اجرا بھی کریں گے۔ تو کیرلا میں بھی انشاءاللہ، تمل ناڈو میں بھی، اور ممکن ہے آندھرا میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے۔ آپ حضرات دعا بھی فرمائیں اور اس سلسلے میں اپنی رائے بھی ہم کو دیں۔ میں پھر ایک بار آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً ڈی سی پی صاحب کا، کہ جلسے ہی کے دوران اچانک میرے کمرے میں آئے اور کہنے لگے کہ کوئی کام نہیں ہے، صرف آپ کے پاس بیٹھنا چاہتا ہوں، تھوڑی سی مجھے تسلی ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ یہ ان کی محبت کی بات ہے، تعلق کی بات ہے، ورنہ میں تو بالکل ہی اس کا اہل نہیں ہوں۔ اللہ ہم سب کی مدد فرمائے اور نیک توفیق عطا فرمائے۔